سورہ النمل اور سورۃ القصص کا بہت سارا حصہ آج ہم نے سماعت کیا ہے۔ 19واں پارہ پورا اور 20واں پارہ آدھا آج ہم نے سنا ہے۔ یہ صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ سورۃ الفرقان، اس کا نام ہی الفرقان رکھا گیا کہ قرآن حکیم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ قرآن دنیا میں فرقان بن کر آیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا ہے اپنے بندے پر، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نذیر بن جائے، ڈر سنانے والا بن جائے، ان کو گناہ اور ظلم اور جہالت اور شرک کی زندگی سے نکالنے والا بن جائے، ان کو توحید، نیکی اور عدل کی زندگی کی طرف دعوت دینے والا بن جائے۔ اب اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا ہے۔ تو گویا ہمارے لیے 3 نعمتیں جمع ہو گئیں۔ ایک اللہ کی برکت اور اس کی ظاہری شکل ہے قرآن، اور اس کو آگے امت تک لانے والے، لے جانے والے، قائم کرنے والے ہمارے پیغمبر۔ یہ تینوں نعمتیں اب ہمارے لیے جمع ہو گئیں۔ یہ تینوں جمع ہوتی ہیں تو ایک دنیا میں نئی برکت پیدا ہوگی، دنیا میں برکات کا ظہور ہوگا، اللہ کا تعلق، فرقان کا تعلق۔ تو گویا اب مسلمان دنیا میں حق کو حاصل کریں گے اور غلط چیزوں سے بچیں گے۔ فرقان کس چیز کا نام ہے؟ فرق کرنے والی کتاب، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اب قرآن حکیم آ کر کرتا کیا ہے؟ یہ انسانوں کے دل و دماغ میں خیر کا جذبہ اور ارادہ پیدا کرتا ہے اور انسانوں کا ضمیر بیدار کرتا ہے۔ اصل انسانی ضمیر وہ بیدار ہو جائے تو پھر انسان ہر گناہ سے بچتا ہے۔ جس کا ضمیر بیدار ہوگا تو وہ گناہ نہیں کرے گا، کہ اندر سے اس کو روکے گا، اسے پتہ ہوگا یہ حق ہے، اسے پتہ ہوگا یہ غلط ہے، اب میں حق کو لے لوں اور باطل کو میں چھوڑ دوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلام مجید کے اس حصے میں کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے حق والوں کا تعلق چھوڑ دیا، قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے، وہ افسوس کریں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا۔ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور افسوس کرے گا کاش کہ میں نے اللہ کے سچے نبی اور رسول کے ساتھ راستہ نبھایا کیوں نہیں، دوستی لگائی کیوں نہیں۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں نے افسوس کرے گا، ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا کہ میں نے سارا وقت ان ظالموں کو دیا، ان کی دوستی میں لگا رہا جنہوں نے میری دنیا بھی برباد کی، میری آخرت بھی برباد کر دی۔ اس وقت افسوس کرے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس کہ میں نے فلاں فلاں لوگوں سے دوستی نہ لگائی ہوتی، ان کی دوستی نے میرا بیڑا غرق کر دیا، ان کے تعلق نے مجھے نقصان پہنچایا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، انہوں نے مجھے اللہ کے ذکر سے گمراہ کر دیا جب حق بات آ گئی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان جو ہے انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، رسوا کرتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں نہیں ہوتا۔ اب وہاں قیامت کے دن ضرورت آئے گی تو وہاں کون ساتھ کھڑا ہوگا؟ وہاں تو قرآن کھڑا ہوگا، وہاں اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے۔ اللہ اور قرآن سے تو دوستی لگائی کوئی نہیں، جن سے دوستی لگائی، جن کو وقت دیا، جن پر مال خرچ کیا، جن کو توانائیاں دیں، وہ آج بھاگ گئے۔ اب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوگا، رب العالمین کی عدالت ہوگی، مقدمہ کرنے والے محمد الرسول اللہ ہوں گے، اور مقدمہ ہوگا اس امت کے خلاف۔
اب کیا مقدمہ کیا ہے؟ قرآن نے اس کو ایک آیت میں بیان کر دیا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری اس قوم نے جس قرآن کو میں نے قربانیاں دے کر، جس قرآن کو میں نے تجھ سے حاصل کر کے، جس قرآن کو میں نے اپنی جان لگا کر دنیا میں آگے بڑھایا تھا، میری امت نے اسی قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ فقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، سامنے نہیں رکھا، پڑھا ہی نہیں، کھولا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کیا، اس کے لیے قدم ہی نہیں اٹھایا، اور اس کو انہوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہر دور کے مجرم وہ نبی کے دشمن ہوتے ہیں، تو قرآن اس سے نکالنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں پیغمبر علیہ السلام کو مکی زندگی میں جہاد کرنے کا حکم دیا، اس کا نام رکھا جہاد کبیر، فرمایا وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، میرے پیغمبر آپ اس باطل ماحول کے ساتھ اس قرآن کے علم کے ذریعے سے جہاد کبیر کریں۔ پہلا جہاد کبیر، پہلے یہ فرض ہے کہ آپ قرآن کا علم انسانوں کے دلوں میں منتقل کریں، ان کے ذہن میں منتقل کریں، ان کی دماغ کی ساخت قرآن کے ساتھ بنائیں، قرآن کے مطابق سوچنا سمجھنا شروع کریں، یہ پہلا جہاد ہے۔ آج یہ جہاد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اسلحہ اٹھانے کے لیے سارے تیار ہیں، کلاشن کوف اٹھانے کے لیے سارے تیار ہیں، لیکن قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پہلا جہاد رسول اللہ نے، صحابہ کرام نے وہ جہاد کبیر کیا، اور جہاد کبیر کیا ہے؟ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ انہیں قرآن سمجھائیں، قرآن کے علم پر، نظریے پر، اس سوچ اور فکر پر ایک جماعت میں ڈھال دیں، منظم کر دیں۔ قرآن کا علم پڑھانا اور ان کو ایک جماعت میں منتقل کر دینا، یہ جہاد کبیر ہے۔ آج مسلمان اسی میں فیل ہیں، ان کو قرآن نہیں آتا، دین نہیں آتا، اللہ کا علم نہیں آتا، اور منظم نہیں آپس میں، ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے ہر مسلمان بیٹھا ہوا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو پیغمبر کو فرمایا یہ جہاد کرو، جب یہ جہاد کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری جسم کے دو اعضاء ان میں مطابقت پیدا ہو جائے، ایک زبان اور ایک ٹانگیں، پاؤں، قدم سے انسان آگے بڑھتا ہے، اقدام اٹھاتا ہے، قدم اٹھاتا ہے۔ اسی طرح زبان سب سے پہلے جس سے ملتا ہے تو زبان سے گفتگو کرتا ہے، اور زبان سے پہلے قدم سے چل کر اس کے پاس جاتا ہے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں، زبان اور قدم، یہ انسان کے آپس میں ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر قدم رکھتے ہیں سوچ سمجھ کر، صحیح قدم رکھتے ہیں، تکبر کا قدم نہیں، جہالت کا قدم نہیں، جو قدم رکھتے ہیں پہلے سوچ کر، پورا علم نقشہ تیار کر کے پھر قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دشمن نے راستہ بچھا دیا ہو، دشمن کے راستے پر چل رہے ہوں، نہیں، اللہ کی زمین پر چلو، اللہ کے طے کردہ راستوں پر چلو، اللہ کے طے کردہ قانون پر چلو، اس پر قدم رکھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسری چیز، آگے جب قدم رکھو گے تو دشمن تمہیں استعمال کرے گا، متوجہ کرے گا، زبان کے استعمال سے، میڈیا کے استعمال سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں، الجھتے نہیں، ان سے ٹکراؤ نہیں کرتے، وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں، اپنے مقصد تک پہنچنے ہیں، مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ ہیں عباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں جنہوں نے اپنے جسمانی قوت کو اور اپنے بولنے کی طاقت کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب بولنے کی طاقت قول ہے، اور پاؤں، قدم اٹھانا یہ عمل ہے، عمل اور قول، ان دونوں میں مطابقت پیدا ہو۔ مطابقت کیا پیدا ہوگی؟ یہ قرآن کے علم سے ان دونوں کے درمیان جوڑ پیدا ہو جائے، اور یہ جوڑ کون کرائے گا؟ یہ نبی کی صحبت کروائے گی، یہ نبی کی شاگردی میں آئیں گے، یہ وہاں دوستی ہوگی، ہماری زبان کی، ہمارے قول کی اور ہمارے عمل کی۔ آج مسلمانوں کا قول کچھ ہے، عمل کچھ ہے، ان کے قول اور عمل کا آپس میں تعلق ہی نہیں، دوستی نہیں۔ جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا، جو کرتے ہیں وہ ہے جو شیطانوں نے کہا۔
اب ہمارا نہ اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق نہ قرآن سے تعلق ہے، آج ہمارا تعلق قول اور عمل کے ذریعے سے شیطانوں کے ساتھ ہو گیا۔ جو دنیا کے شیطان، دنیا کے متکبر اور ظالم چاہتے ہیں، آج دنیا کا مسلمان کوئی جہالت سے، کوئی نادانی سے، کوئی جذبات سے اور کوئی کسی اور طریقے سے وہی کام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم پر عمل کر کے اپنے اندر اخلاقیات کا، آداب کا پورا تزکیہ پیدا کر کے اپنا نظام العمل مرتب کرو۔ یہ 16 کے قریب اصول بیان فرمائے اللہ نے عباد الرحمن کے، یہ ان کا مطالعہ کریں، یہ میرے اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں یہ 15-16 اصول، عباد الرحمن اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلیں گے تو تکبر کی چال نہیں، آہستہ سے چلیں گے، اور جب جاہل اور نادان لوگوں سے مخاطب ہوں گے الجھاؤ، لڑائی جھگڑا نہیں پیدا کریں گے، اور رات گزاریں گے عبادت میں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ سے دعائیں مانگیں گے راتوں کو اٹھ کر کہ جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ دے دے، عذاب سے بچا لے۔ اسی طرح یہ قرآن حکیم یہ سارے آگے اوصاف، اعمال اور اخلاق بیان کرتا ہے عباد الرحمن اللہ کے بندوں کے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک سورۃ الفرقان تک تو سورۃ النحل سے لے کر بین الاقوامی سطح پر قرآن حکیم کی تعلیمات کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے افکار کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے بنیادی اصول اور ضابطے کیا ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ اب سورۃ الشعراء سے لے کر سورہ زمر تک یہ 14 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا بین الاقوامی نظام العمل بیان فرمایا، پروگرام بیان فرمایا۔ اب مسلمانوں کا عملی کام کیا ہے؟ سب سے پہلا عملی کام یہ سورۃ الشعراء میں بیان فرمایا۔ شعراء کہتے ہیں شاعر کی جمع ہے۔ اب یہاں اس سورت کے آخر میں اللہ نے شاعروں کا تذکرہ کیا، اور سورت کے شروع میں اللہ جل شانہ نے یہاں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور درمیان میں جادوگروں کا تذکرہ کیا، فرعون کا تذکرہ کیا۔ اب یہ نبیوں کا تذکرہ بھی ہے، شاعروں اور جادوگروں کا تذکرہ بھی ہے۔ اب قرآن بتاتا ہے تمہارے لیڈر کون ہیں؟ نبیوں کو تم نے لیڈر بنایا، علم والوں کو لیڈر بنایا، رہنما کس کو بنایا ہے؟ طاسیم میم تلک آیات الکتاب بالمبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اب یہ قرآن حکیم کی یہ آیات، یہ صورت بتاتی ہے کہ دنیا میں موجود باطل نظام، فرعون، شاعر، جادوگر اور بگڑے ہوئے لوگوں کے جتنے افکار، خیالات، ان کا عمل، ان کا قول اور ان کا نظام موجود ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دو، اس کو زمین کے اندر ہل چلا کر انقلاب پیدا کر دو اور اس کو اٹھا کر پھینک دو۔ پہلا عمل دنیا میں شیطانی اعمال کی تخریب کا ہے، انسانوں کو ان سے نجات دلاؤ۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کا حکم دیا کہ 2 صفات اللہ نے ہر نبی کا واقعہ بیان کر کے آخر میں مسلمانوں کو سمجھایا۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اس واقعے میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر ان میں سے ایمان نہیں لائے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب وہ غالب ہے، الرحیم مہربان ہے۔ اب دیکھو 2 چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے، ایک ہی وقت میں اللہ جل شانہ فرعون کو غرق کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بچا رہا ہے۔ فرعون کا غرق ہونا یہ العزیز کی صفت کا نتیجہ ہے، اور بنی اسرائیل کو ترقی دینا یہ الرحیم کی صفت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بچا دیا، نمرود کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بچا دیا، ان کی قوم کو غرق کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بچا دیا، قوم عاد کو غرق کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بچا دیا، ان کی قوم سمود کو غرق کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بچا دیا، ان کی قوم لوط کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کو بچا دیا اور شعیب علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا۔ یہ کیوں غرق ہوئے اور یہ کیوں بچ گئے؟ قرآن کہتا ہے یہ عروج اور زوال کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک قوم کو کیوں اکھاڑ کر پھینک دیا گیا عذاب میں، ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا، اور دوسری قوم کو جو کمزور تھی، چھوٹے تھے، غریب تھے، تھوڑے تھے، اللہ کہتے ہم نے ان کو بچا دیا۔
یہ کیا اصول ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی صفت ہے کہ دنیا میں حق والے ہمیشہ غالب آئیں گے، جو قرآن کی نعمت لے کر آگے بڑھیں گے۔ اب اللہ نے یہ واقعات، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے سے پہلے نجومیوں نے فرعون کو بتایا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے نظام، تیری بادشاہت، تیرے ظلم، تیرے لوٹ مار کے زوال کا سبب بنے گا۔ معلوم ہوتا ہے جب کسی قوم کی نئی نسل میں، نوجوانوں میں، بچوں میں یہ شعور پیدا ہو جائے گا نیکی کا، عدل کا، ظلم کے خلاف نفرت کا، تو وہ بڑے بڑے فرعونوں کو غرق کرنے کا سبب بن جائیں گے، اس قوم کی نجات کا سبب بن جائیں گے۔ اب اللہ نے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا طے ہو گیا۔ اب فرعون کو نجومیوں نے بتایا، لوگوں نے بتایا تیرا ظلم انتہا کو پہنچ گیا، اب اسی غلام قوم کے اندر سے تیرے زوال کا سبب بنے گا۔ اس نے اعلان کر دیا بنی اسرائیل کا جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب 1 سال انہوں نے قتل کیا تو فرعونی پھر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اگر نئے بچے پیدا نہیں ہوں گے تو کل ہمارے گھر میں مزدوری کون کرے گا، ہمارا جھاڑو کون دے گا، ہمارا پوچھا کون کرے گا، ہمارا گن کون اٹھا کے لے جائے گا، ہماری لیٹرینوں سے غلاظت کون اٹھا کے لے کے جائے گا۔ یہ سارے کمین کام ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں، یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے آرڈر دیا کہ اب ان کو مت قتل کرنا، 1 سال قتل کرو اور دوسرے سال قتل مت کرنا، دوسرے سال چھوڑ دو۔ اب جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ جس سال وہ بنی اسرائیل کے بچے، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا، جاسوس چھوڑے ہوئے عورتیں وہ فوراً پکڑ کے لے آتے ہیں بچے کو اور آ کر قتل کر دیتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر۔ 70,000 بچے بنی اسرائیل کے فرعون نے قتل کروائے کہ ایک بچہ انقلابی پیدا نہ ہو جو میرے نظام کے زوال کا سبب بن جائے، وہ پیدا نہ ہو سکے۔ اور جس سال قتل کروا رہا تھا اللہ نے اسی سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ گھر والے پریشان ہیں، اب کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ پیدا ہو گئے، اب کہاں لے کر جائیں؟ اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں حکم بھیج دیا، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، اے موسیٰ کی ماں اپنے اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ فاذا خفت علی، اب جب ڈر لگے کہ اس کو کوئی قتل کر دے گا پھر کیا کرنا؟ فاذا خفت علی فالقیہ فی الیم، جب ڈر لگے ایک صندوق میں بند کر کے اس کو سمندر میں ڈال دینا۔ اب اللہ کی شان دیکھو، جو قتل کرنے والا ہے اس کے گھر میں پہنچا دیا اور اسی کے گھر سے اس کو پلا دیا، اسی کے گھر میں بڑا کر دیا، اسی کی نگرانی لگوا دی۔ اب وہ صندوق پہنچ گیا، دریا میں چلتا ہوا پہنچا۔ اب ملکہ فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ وہ نظارہ کر رہی ہے وہ نیل کا، اسے ایک صندوق بہتا ہوا نظر آیا، اس نے کہا پکڑ کے لے کر آؤ۔ پکڑ کے لے کر آئے، کھولا تو اندر بچہ۔ فرعون کہنے لگا یہی وہ بچہ ہے کہ جو میرے زوال کا سبب بنے گا۔ تو ادھر کھڑی تھی آسیہ، اس نے کہا نہیں، فرعون بڑا دعویٰ کرتا تھا میں خدا ہوں، اللہ نے اولاد نہیں دی اس کو، اولاد کوئی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی فرعون کی بیوی عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا لا تقتلوہ، اب جلاد تلوار لے کر کھڑا ہے قتل کرنے کے لیے۔ اب قتل کا منصوبہ تیار ہے، تلوار اٹھی ہوئی ہے اور اللہ نے حکم بدلوا دیا، آسیہ کے دل میں ڈال دیا۔ وہ کہتی ہے عسیٰ ان لا تقتلوہ، اسے مت قتل کرو، ہمارا بچہ کوئی نہیں، یہ بچہ ہے، اس کو ہم بچہ بنا لیں گے، یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، مت قتل کرو۔ ابھی تو قتل کر رہے تھے، ابھی اس کو بچانے کا منصوبہ بن گیا۔ اب کہنے لگے بچہ بچے گا کیسے؟ دودھ پیے گا تو بچے گا، اب دودھ کون پلائے؟ اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے حکم بھیج دیا بچپن میں ہی، حرمنا علیہ المراضی من قبل، موسیٰ اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ مت پینا، حرمنا علیہ المراضی من قبل۔ اب موسیٰ علیہ السلام، دائیاں آ رہی ہیں، فرعون کے لوگ آ رہے ہیں، اب فرعون کا بچہ ہے جس کو بچانا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے۔ پہلے کس کا بچہ تھا؟ اب کہتے ہیں یہ فرعون کا بچہ ہے، اب اس کو بچانا ہے۔
اب اس کو دودھ پلانا ہے۔ اب دائیاں آتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے، اب وہ پریشان ہے۔ اب اللہ نے یہ سارا ماجرا جب یہ چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بے تاب ہو گئی، وہ بھی آئی کہ دیکھوں تو صحیح کیا ماجرا چل رہا ہے۔ وقالت، اب وہ کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں ایک عورت بتاتی ہوں، وہ اس بچے کو شاید ہو سکتا ہے اچھی نگرانی کرے، اس کی کفالت کر لے، اس کو دودھ پلائے اور خیرخواہی کرے، تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اب اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، اب قریب تھا کہ صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا کہ وہ اپنا بچہ سمجھ کر وہ اس کو اس طرح ٹریٹ کرتی تو پتہ چل جاتا۔ اللہ کہتے ہیں ربطنا علی قلبہا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کر دیا۔ یہاں ماں بن کر نہ آنا، یہاں ایک خاتون بن کر آؤ، ایک بہادر خاتون بن کر آؤ۔ اب یہاں تم نے اپنی ممتا کا اظہار نہیں کرنا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے سب لوگ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو مضبوط کر دیا، اس کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اب آئی، انہوں نے بچے کو اٹھایا اور تھوڑی دیر اپنے ساتھ ہلایا ملایا، پھر دودھ پلایا اور وہ پینا شروع ہو گئے۔ اب ان کی ماں کی ڈیوٹی لگ گئی، صبح و شام تم نے آ کر محل میں دودھ پلانا ہے۔ پہلے ماں گھر میں دودھ پلاتی تو کوئی تنخواہ بھی نہ ملتی، اب اللہ کی شان ہے، اللہ نے دودھ ماں پلا رہی ہے اور ماں کو وظیفہ بھی لگ گیا۔ فرعون کے بیت المال سے اللہ نے وظیفہ لگوا دیا، قتل کرنے والے سے وظیفہ لگوا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو حق کے لیے کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے اسباب بھی دشمن کے اندر سے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے ہمیں دین سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دین اللہ کا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے اللہ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق دی، سننے کی توفیق دی، سمجھنے کی توفیق دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پلنا شروع ہو گئے، بڑھنا شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں آنا میرے لیے ہر وقت مشکل ہے، اب آپ مجھے بچہ دے دیں، میں گھر لے جاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے گھر لے جاؤ، لیکن صبح و شام ہمیں دکھانے کے لیے لایا کرو۔ اب صبح و شام دکھانے کے لیے لاتے، اب اسی طرح پلتے رہے، بڑے ہوتے رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام روزانہ مطالعہ کرتے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ایک طرف ماں کے گھر میں جاتے ہیں، بنی اسرائیل کے محلے میں جاتے ہیں جہاں نالیاں گندی، جہاں سکول کوئی نہیں، جہاں ادارے کوئی نہیں، جہاں ہر طرف گند ہی گند ہے، جھوپڑیاں ہیں، غریبوں کا محلہ ہے، وہاں ہر قسم کا گند ہے۔ روزانہ اس کا مطالعہ بھی موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں۔ اور دوبارہ فرعون کے محل میں بھی جاتے ہیں تو فرعونیوں کے محلات کا بھی، ان کی بلڈنگوں کا بھی، جہاں کوئی غریب جا نہیں سکتا، موسیٰ علیہ السلام روزانہ دونوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن دونوں کا مطالعہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو مطالعہ کروایا۔ پھر اللہ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، فرعون کے محل کے اندر بڑے ہوئے اور فرعون کے دربار میں بڑے ہو کر فرعون کے لے پالک بیٹے کے طور پر بڑے ہو رہے ہیں اور وہاں زندگی بسر کرتے رہے، مطالعہ کرتے رہے، یہ زندگی صحیح ہے، یہ زندگی غلط ہے، یہ عیش و عشرت کی ہے، یہ ظلم کی زندگی ہے، تجزیہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کو قدرتی طور پر اللہ نے مطالعہ کروا دیا دونوں زندگیوں کا، غریبوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، امیروں کی زندگی کیسے ہوتی ہے، ہر زندگی کا مطالعہ کر لیا، مشاہدہ کر لیا، یہاں مجرم کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ پھر وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے ایک قبطی کو، فرعونی کو، جو دنیا میں بیگار لیتا تھا، دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، غریبوں کی بستی سے، کچی بستی سے آ رہے تھے، شہر میں داخل ہوئے اور دوپہر کا وقت تھا، دیکھا رجلین یقتتلان، دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک فرعونی ہے اور ایک بنی اسرائیلی ہے۔ فرعونی نے سامان خریدا ہے اور وہ بنی اسرائیلی کو کہتا ہے چل بیگار کے طور پر میرا سامان گھر میں چھوڑ کر آ۔ وہ کہتا ہے یہاں تو پولیس کوئی نہیں، کیوں چھوڑ کر آؤں؟ دونوں اکیلے تھے۔ جب فرعون کی پولیس ہوتی ہے نا، پھر بنی اسرائیلی چپ چپیتے کام کر لیتے تھے۔ اب جب پولیس کو نظر نہیں آئی تو بنی اسرائیلی بھی اکڑ گیا، اس نے کہا کیوں میں بیگار اٹھاؤں، مفت میں تیرا کام کیوں کروں؟ اب وہ کہتا کرنا پڑے گا، تم ہمارے غلام ہو۔ وہ کہتا نہیں کرتا۔ اب اسی میں لڑائی ہو رہی، اچانک موسیٰ علیہ السلام آئے، اس نے پکارا اس بنی اسرائیلی نے، اے موسیٰ یہ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے،
آگے بڑھ کر سمجھانا چاہا لیکن وہ اکڑ گیا۔ فوقظہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے اسے تھپڑ رسید کیا۔ جو اسے تھپڑ مارا، فرعونی اندر سے بزدل ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے ظالم متکبر حکمران مالدار لوگ آپ کو دور سے بڑے نظر آتے ہیں، اندر سے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ ایک مکہ لگا موسیٰ، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، اب اس کی موت آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ وقت سے پہلے تشدد ہو گیا، یہ تو غلط کام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر قوم کو تشدد کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، غلام قوموں کو، کمزور لوگوں کو تشدد کا نہیں، عقل کا راستہ، تنظیم کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یہ تو انسان کو دشمن ہے، گمراہ کرتا ہے، یہ طیش میں آ کر یہ کام ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور فوراً دعا مانگی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے اللہ میں مجھ سے زیادتی ہو گئی۔ یہ کوئی فرد کسی آدمی کو خود قتل کر دے، یہ صحیح نہیں ہے، قانون کے بغیر کوئی آدمی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، دعائیں مانگی، استغفار کیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے معاف کر دی، ان کے دل میں اطمینان ڈال دیا کہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ اچانک معاملہ ہو گیا۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آگے سے اعلان کیا موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کبھی بھی میں کسی مجرم کا طرفدار نہیں بنوں گا، ظالم کا معاون نہیں بنوں گا۔ اب دوسرا دن آیا، ان کو چھڑا دیا، چلے گئے، اب وہ تو مر گیا۔ دوسرا دن پھر آیا تو پھر وہ دوپہر کے وقت میں بنی اسرائیلی پھر لڑ رہا ہے کہ اور سے، پھر اس کو کوئی آ رہا نہیں، اب وہ ہر وقت لڑ رہا ہے، دوسری دن لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین، تو بڑا جھگڑالو ہے، دن کے وقت میں گھر میں آرام کیوں نہیں کرتا، تو لوگوں کے لیے نشانہ بنتا ہے، باہر نکل کر آ جاتا ہے، بے وقوف انسان۔ اب اس کو سمجھایا، اس نے کہا اے موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح تو نے کل آدمی قتل کیا تھا تو مجھے آج قتل کرنا چاہتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا بھانڈا پھوٹ گیا، فوراً فرعونیوں کو پتہ چلا، فرعون کے دربار میں بات پہنچ گئی، یہ تو قتل موسیٰ نے کیا ہے۔ اب فرعون کے دربار میں فیصلہ ہوا کہ موسیٰ کو پکڑو اور قتل کرو۔ اب اندر ہی ایک آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کے معاونین میں سے، ملکہ آسیہ کا بھائی، رجل مؤمن من آل فرعون، بعد میں جو مسلمان ہوا، جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعیٰ، وہ دوڑتا ہوا آدمی آیا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، فرعونی قتل ہو جائے تو فوراً پولیس حرکت میں آتی ہے، عدالت حرکت میں آتی ہے، تھانے حرکت میں آتے ہیں، بنی اسرائیلی سارے مر جائیں کوئی حرکت میں نہیں آتا، کوئی مشورہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری عدالتیں، تھانے، پولیس، ساری چیزیں کس وقت حرکت میں آتی ہیں؟ جب کسی فرعونی پر زد پڑے، فوراً مشورہ ہو گیا، ان الملأ یأتمرون بک۔ اب ملا و مترف پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو پکڑو، قتل کرو، اپنے آدمی کا انتقام لو، فقتلوه، اسے قتل کرو۔ انہوں نے کہا موسیٰ یہاں سے نکل، فخرج انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں، یہاں سے نکل بھاگ۔ وہ وہاں سے نکل کر چلے گئے، واپس آئے فرعون کے دربار میں، نبوت لے کر آئے۔ وہ واقعہ پھر اگلا واقعہ، نبوت لے کر آئے۔ اب جب فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون کو کہا کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنا کے غلط کام کر رہا ہے، اب یہ تیرا غلط کام یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فرعون کہنے لگا تو تو ہمارے گھر میں پلا ہوا ہے، ہمارے ٹکڑے کھا کر پلا ہوا ہے، ہماری روٹیاں کھا کر پلا ہوا ہے۔ الم نربک فینا ولیدا، ہم نے چھوٹا سا تجھے پالا تھا، آج بڑا ہو کر ہمیں آنکھیں جلاتا ہے، آج ہمیں چیلنج کرتا ہے، آج ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ الم نربک فینا ولیدا، تجھے چھوٹا سا بچہ پالا تھا، ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تو نے زندگی جوانی تک ہمارے ساتھ گزاری، وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور تو نے وہ کام کیا، ہمارے آدمی کو قتل کر کے بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے اس وقت کیا، مجھے ان باتوں کی اس وقت سمجھ نہیں تھی، اب میں حق لے کر آیا ہوں۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، کیا وہ نعمتیں جو تو نے میری ذات پر احسان کیے ان کا انجام اور نتیجہ تو مجھ سے یہ لینا چاہتا ہے، تو میری قوم کو غلام بنائے؟ میں اپنے ذاتی احسانات کا بدلہ اپنی قوم کو غلام نہیں بننے دوں گا، اس لیے وہ احسان میری ذات پر تھا۔ ہمارے نوجوان کو ہوشیار ہونا چاہیے،
آج دنیا میں ملازمت جہاں مرضی کریں، امریکہ میں کریں، برطانیہ میں کریں، فرانس میں کریں، لیکن اپنی قوم کی آزادی کی جنگ لڑیں، یہ سنت موسیٰ ہے۔ آپ ملازمت جہاں بھی کریں، آپ جہاں بھی رہیں، جہاں سے بھی آپ روزی حاصل کرتے ہیں محنت مشقت کر کے، لیکن اس سب کا نتیجہ یہ نہیں آنا چاہیے کہ آپ اپنی قوم کو غلام بنا لیں۔ یہ قوم غلام ہونے کے قابل نہیں ہے، آزادی ہر ایک قوم کا حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سورۃ الشعراء کے آخر میں، فرمایا اب تم نبیوں کو چھوڑ کر شاعروں کے پیچھے چلتے ہو، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر تو ہمیشہ گمراہ ہوتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، وہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے رہتے، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں۔ آج پاکستانی قوم شاعروں اور جادوگروں کے پیچھے چلتی ہے، سامریوں کے پیچھے چلتی ہے، جھوٹ بولنے والے۔ ہر لیڈر روزانہ صبح و شام جھوٹ بولتا ہے، شاعری کرتا ہے، خیالی باتیں بتاتا ہے، قوم اس کو رہنما سمجھتی ہے۔ حق بات بتانے والے، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ان کو پتہ نہیں ہم نے کل کیا کہا تھا اور کیا کیا ہم نے۔ جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے وہ قوموں کے رہنما نہیں ہو سکتے، قوموں کے رہنما انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ ہیں، جن پر قرآن اترا، جن کے ساتھ جبریل ہے، جن کے ساتھ اللہ ہے، جن کے ساتھ ساری کائنات ہے، جو دنیا میں حق کے نمائندہ ہیں۔ فرمایا اور کچھ نہیں تو تم چیمٹی سے سبق سیکھ لو اپنی قوم کو ترقی دینے کی، قوم کی حفاظت کرنے کے لیے۔ آج اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن نے چیمٹی کا واقعہ بیان کیا۔ چیمٹی سلیمان علیہ السلام کے دور میں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اپنی قوم کو خطاب کرتی ہے، یا ایھا النمل، اے چیمٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود، سلیمان اور اس کا لشکر یہاں سے گزر رہے ہیں، وہ تمہیں روند کرنا گزر جائیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام نے چیمٹی کا یہ خطاب سنا، خطاب سن کر ہنسنے لگے اور حکم دیا اپنی ہواؤں کو، اپنی پولیس کو، چیمٹی کو حاضر کرو۔ چیمٹی کو حاضر کیا گیا۔ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتہ کیا کوئی اللہ کا پیغمبر کسی مخلوق پر ظلم کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس لیے تو میں نے کہا تھا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ جان بوجھ کر نہیں کریں گے، وہ تو اپنے مشن پر جا رہے ہیں، جلدی میں ہوں گے اور پتہ بھی نہیں ہوگا، تم راستے میں کچھ نہیں جاؤ گے۔ اس لیے قرآن بیان کرتا ہے ایک چیمٹی اپنی چیمٹیوں کی خیر خواہ ہے، اپنی قوم کی خیر خواہ ہے، ان کو کہتی ہے خطرے سے، خطرہ آ گیا، خطرے سے بچاؤ اختیار کرو۔ آج ہماری قوم کو کیا خطرہ ہے؟ ان کی دنیا کو کیا خطرہ ہے؟ ان کی آخرت کو کیا خطرہ ہے؟ آج کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ یہ وہ اکابرین تھے جو قوم کو خطرے بتاتے تھے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مصر فتح ہوا، فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، خط لکھا، امیر المومنین اجازت دے دیں کہ ہم مصر کے اندر یہ جو تھوڑا سا حصہ ہے درمیان میں خشکی کا، اس کو ختم کر کے درمیان سے ہم دو سمندروں کو ملا دیں، بحر قلزم کو اور بحیرہ روم کو، ان دونوں سمندروں کو ملا دیں تو یہ بڑے سمندر آپس میں مل جائیں گے۔ نہر سویز نکالتے ہیں، ہم اس کو نکال لیں، اجازت دے دیں۔ حضرت عمر نے وہ 1300 سال پہلے فرمایا جس دن تم نے نہر سویز کھودی، یہ بحیرہ روم، یورپ کا یہ علاقہ جو پوری دنیا کا سمندر سفر طے کر کے، مہینوں کا سفر طے کر کے یہ پھر بحیرہ روم میں اور بحیرہ عرب میں آتے ہیں، ان علاقوں میں آتے ہیں یورپ کی قومیں، یہ تو دوسرے دن تمہارے گھر میں ہوں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا جس دن تم نے نہر سویز کھودی تو فرنگی تمہاری عورتوں کو بیت اللہ کے سامنے سے غلام بنا کے لے کے جائیں گے، پکڑ کے لے کر جائیں گے۔ حضرت سید شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا، جنہوں نے مالٹا کی جیل کاٹی، انگریزوں کی، فرنگیوں کی جیل کاٹی، انہوں نے اپنے واقعات کے اندر یہ واقعہ بھی نقل کیا، حضرت عمرو بن العاص کا یہ خط بھی نقل کیا، حضرت عمر کا وہ فیصلہ بھی بتایا کہ اگر تم نے یہ معاملہ کیا تو فرنگی تمہارے گھر کعبۃ اللہ کے سامنے سے تمہاری عورتوں کو غلام بنا کے لے کے جائیں گے، قیدی بنا کر لے کر جائیں گے۔ حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
کہ فرنگی جدہ میں بیٹھے ہوئے اور ان کا نمائندہ شریف مکہ میں بیٹھا ہوا، اور ان کے حکم کے مطابق مسلمان ترکوں کو، مسلمان عورتوں کو، مسلمان فوجیوں کو، مسلمان ہندوستان کے رہنے والے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، جنہوں نے 48 سال دیوبند میں پڑھایا، کعبۃ اللہ سے پکڑ کر مالٹا کی جیل میں لے کر گئے، امن والے گھر سے وہاں سے پکڑ کر کون لے کر گیا؟ فرنگی لے کر گیا، اور کس سے قید کروایا؟ مسلمانوں سے قید کروایا، اور یہ اسی راستے سے آتے تھے، اسی راستے سے آتے تھے، مصر کے اسی راستے سے۔ کہاں دیکھو، یہ ہیں وہ لیڈر جنہیں پتہ ہے تم نہر کھودے گو، نتیجہ کتنے سالوں کے بعد تمہاری غلامی کی شکل میں آئے گا۔ یہ فرنگیوں کو تم غلام بنو، کون سا قدم اٹھاتے ہو، کون سے کام کرتے ہو، کون سی نہریں بناتے ہو، کون سے ڈیم بنانے ہیں تم نے، اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ آج مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں۔ جو لیڈر بتانے والے تھے، علم دینے والے تھے، آج تو مسلمان چیمٹی سے بھی کم عقل رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس چیمٹی کی عقل پر ہی غور کر لو، اسی سے تمہیں پتہ جائے تم اپنی قوم کو بچا لو۔ تمہارے اندر تو ہد جیسی بھی عقل نہیں، حیوانوں جیسی بھی عقل نہیں، جو اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہیں۔ آج ہم اپنی نسل کو خود مار رہے ہیں، آج اپنی نسل کو خود گمراہ کر رہے ہیں، اس کو دشمن کے ہاتھ میں ڈال رہے ہیں، دشمن کی گود میں ڈال رہے ہیں، اس کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، حق کی طرف رجوع عطا فرمائے، ہمیں فرعونوں سے، قارونوں سے، حامانوں سے، ان ظالموں اور متکبروں سے بچ کر اللہ کے نبی، ان کے علم کو، ان کی حکمت کو، ان کی سیرت کو، ان کے واعظ کو، ان کی سیرت کا، ان کے اخلاق کا نمونہ بن کر پوری دنیا کو پھر سے امن، حفاظت، ترقی، خوشیاں، خوشحالیاں، جنت کا نمونہ دنیا کو بنا کر دنیا کی جنت کے بھی مستحق بن جائیں، آخرت کی جنت کی بھی مستحق بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔